یہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اس لیے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، تم نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ کے دوستوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے، لہذا تمہاری توہین کرنا، لہذا تمہاری برائی بیان کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں نے تمہیں کیوں یہاں بلایا اپنے دربار میں؟ انہوں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ کہا کہ میں تمہیں بری طرح سے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں اور بری طرح سے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان والے کے لیے دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی اہمیت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ احادیث مبارکہ سے بھی دعاؤں کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا ایمان والے کے لیے ہتھیار کی مانند ہے، جیسے ایک انسان ہتھیار سے اپنی جان کی، اپنی مال کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ایک ایمان والا دعا کے ذریعے سے اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی، سب سے بڑھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور فرمایا دعا دین کا ستون ہے، جسے ستون پر عمارت کھڑی رہتی ہے، ستون جتنے مضبوط ہوں گے عمارت بھی کھڑی رہے گی، دیر پا رہے گی۔ تو لہذا دعا کی اہمیت ستون کی طرح ہے اسلام میں، دین میں۔ تیسری چیز اسی روایت میں فرمائی کہ دعا آسمان اور زمین کے لیے نور کی حیثیت رکھتا ہے، روشنی کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں جس شخص کو، جس ایمان والے کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی، انہیں اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں صرف اللہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق مل گئی، تو اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، عافیت کے، مغفرت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا ایمان والے کے لیے ایسا ہے کہ وہ دعائیں اس پر تمام آفتوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو نازل ہونے سے وہ دعائیں روک دیتی ہے۔ انہیں اگر کوئی مصیبت، پریشانی مقدر میں ہوگی بھی تو دعا کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہٹا دیتے ہیں، اس پر نازل نہیں کرتے۔ اور اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو صرف دعا بدل سکتی ہے۔ تو دعا کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ ایک انسان اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن وہی دعا کرنا اس کے لیے عبادت بھی بن جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر پل اس دعا کرنے والے کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں اس کی حفاظت خود کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے متعلق سوال کریں آپ سے، آپ کے میں بہت قریب ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں اپنے بندے کے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو لہذا دعاؤں کا اہتمام انسان کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ آج جو دعا آپ تک مجھے پہنچانی ہے وہ دعائے انس کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے میں مختصراً عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حجاج بن یوسف ثقفی، آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے، انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ انہوں نے ایک صحابی رسول، ایک بڑے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ لہذا جب ان کو پیش کیا گیا تو ان سے حجاج بن یوسف ثقفی نے کہا کیا تم ہی وہ شخص ہو جو مجھے گالیاں دیتے ہو، میرے لیے برا بلا کہتے ہو، مجھ پر الزام تراشی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں، اور یہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اس لیے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، تم نے اللہ کے دشمنوں کی عزت افزائی کی ہے اور اللہ کے دوستوں کو ذلیل و رسوا کیا ہے،
لہذا تمہاری توہین کرنا، لہذا تمہاری برائی بیان کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں نے تمہیں کیوں یہاں بلایا اپنے دربار میں؟ انہوں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ کہا کہ میں تمہیں بری طرح سے قتل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں اور بری طرح سے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواب میں کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر میں تمہاری بات پر یقین کر لیتا تو اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ تمہاری عبادت کرتا۔ تمہاری بات پر اگر یقین کر لیتا کہ تم مجھے قتل کرو گے تو نعوذ باللہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر تمہیں معبود سمجھ لیتا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو انہوں نے مجھے سکھائی اس میں شک کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر میں شک کرتا۔ جو دعا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اگر کوئی ایمان والا یقین کے ساتھ اس دعا کو صبح پڑھے گا تو کوئی دشمن اس پر قادر نہیں ہو سکتا، اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور کسی کو قدرت حاصل نہیں ہو سکتی اس کو تکلیف پہنچانے کی۔ جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ہر طرح سے اس کی حفاظت ہوگی۔ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا، صبح اس دعا کو پڑھے گا، وہ دعا پڑھ کر میں آیا ہوں لہذا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ وقت کے ایک بادشاہ کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ برتاؤ، جس کے پاس تمام حکومت، تمام اقتدار تھا اس وقت، تو لہذا حجاج بن یوسف ثقفی نے کہا کہ شخص کو چھوڑ دو۔ تو پھر جب ان کو چھوڑا گیا، وہ گھر چلے گئے، تو درباریوں نے پوچھا، وزراء نے پوچھا کہ تم کئی دنوں سے ان کی تلاش میں تھے، ان کو بری طرح سے قتل کرنا چاہتے تھے، آج کیا ہو گیا تم نے ان کو چھوڑ دیا؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، جب میں انس بن مالک سے بات کر رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے کندھے پر 2 شیر تھے، جب بھی میں ان سے گفتگو کرتا تو شیر میری طرف متوجہ ہوتے، اگر ان کو میں قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو میرا کیا حال ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف نے یہ بھی کہا کہ وہ دعا مجھے تم سکھلا دو جو دعا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آئے ہو، جس کو تم پڑھ کر میرے پاس آئے ہو۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اس دعا سیکھنے کے اہل نہیں ہو، تم تو ڈکٹیٹر ہو، تم تو ظالم اور جابر ہو، تو لہٰذا وہ دعا میں تمہیں نہیں سکھا سکتا۔ ان کو دعا نہیں سکھائی۔ جب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، ان کے خادم تھے حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سرانے کھڑے ہو گئے اور وہ دعا سیکھنے کے انتظار میں تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ وہ دعا مجھے سکھا دیجئے جو دعا تم نے حجاج بن یوسف ثقفی کو نہیں سکھائی۔ کہا کہ ہاں تم اس کے اہل ہو، تم اس کو سیکھ سکتے ہو، تم اس کے مستحق ہو۔ لہذا انتقال کے موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دعا اپنے خادم حضرت ابان رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، اور اس دعا کی شرح حضرت شیخ الحدیث عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں لکھی ہے۔ تو بہت اہم دعا ہے اور بھی کئی کتابوں میں درج ہے، لیکن وہ دعا الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ درج ہے یا تقدیم و تاخیر کے ساتھ کتابوں میں درج ہے۔ جو دعا مشہور و معروف ہے وہ دعا انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ تک میں پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گا، اور اگر ہو سکا تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک بھی میں ڈال دوں گا، وہاں سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو وہاں وہ دعا نہیں مل سکے تو آپ یوٹیوب کے اباؤٹ سیکشن میں جا کر وہاں واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ اس پر میسج کر کے اس دعا کو PDF کی شکل میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چند دن معمول کے ساتھ پڑھیں گے صبح فرض نماز کے بعد، چند دنوں میں آپ کو دعا زبان یاد ہو جائے گی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی جان کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، عزت کی حفاظت ہوگی، آبرو کی حفاظت ہوگی۔ اور یاد رکھیے اس زمانے میں ہر انسان ڈپریشن کا شکار، پریشانیوں کا شکار، مصائب کا شکار، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ انسان ڈپریشن کا شکار کیوں ہے؟
لہذا یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے موجودہ حالات میں اس دعا کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے، جتنا کہ رمق حیات کو زندہ رکھنے کے لیے آگ، پانی، ہوا اور دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو، تمام ناظرین کو اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری انسانیت کی، خصوصاً عالم اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔